اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب صدر، خواتین و حضرات، قرآن پاک کا درس عام مسلمانوں کے لیے کس طرح سے منظم کیا جائے، یہ میرا موضوع ہے۔ الحمدللہ تقریباً 12 سال کے مسلسل دروس قرآن کا سلسلہ شروع کر کے ہم نے اپریل 2000 میں اس کا آغاز کیا اور مئی 2012 میں مکمل کیا۔ ایک راؤنڈ قرآن پاک کے درس کا مکمل ہوا۔ اس میں خاص مدرسین ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی، ڈاکٹر محمد ریاض کرمانی تھے، اور بحیثیت مہمان مدرسین کے ہمارے تمام تحریک اسلامی کے ساتھی اس میں شامل رہے۔ خاص بات یہ رہی کہ اس درس قرآن میں معاشرے کے ہر سطح کے لوگ شامل ہوئے۔ اس میں بڑھئی اور لوہار بھی، رکشہ چلانے والے بھی شامل ہوئے، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی رہے۔ اس میں تقریباً 40 گھروں میں یہ 12 سال کے عرصے میں موبائل درس قرآن کا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ مسجدوں سے ہم نے ہمیشہ اعتراض کیا۔ شروع میں ہم نے کوشش کی کہ مسجد میں ہی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن تجربہ بڑا تلخ رہا۔ عام طور پر مسجدوں پر تبلیغی جماعت کے حضرات کا قبضہ ہوتا ہے جن کے یہاں درس قرآن ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر مسجد کے جو اپنے متولی حضرات ہوتے ہیں ان کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ درس قرآن کی محفلوں کو درپر اتنا نہیں سمجھتے۔ تو اس تجربے میں ہم نے محسوس کیا کہ مسجدوں سے اعتراض کیا جائے اور عام مسلمانوں کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہم کو یہ ہوا کہ اس بہانے ہم نے اپنے اس لوکیلٹی میں جو غریب گھر تھے، مزدور تھے، عام مسلمان تھے، ان کے فیملی ممبرس، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ بھی شامل رہا۔ اور اس درس قرآن کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم ایک آئٹم اور چائے، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، چائے کا نظم بھی رہا۔ سب سے زیادہ فائدہ جو اس درس قرآن کے پروگرام میں نے محسوس کیا، جس پر میں زور بھی دینا چاہتا ہوں، کہ یہ محض ایک قرآن پاک کے درس کی کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں، یہ ایک بھرپور سوشلائزیشن موومنٹ ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق نہ کریں تو آپ درس قرآن کا پروگرام کامیابی سے نہیں چلا سکتے۔ یعنی جو لوگ درس قرآن میں شامل ہو رہے ہوں ان کے خوشی غمی کے مواقع پر شریک ہونا، ان کے بچوں سے تعلقات رکھنا، ان کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا، وقت نکال کر باضابطہ ان گھروں کا وزٹ کرنا، ان کے بچوں سے ملنا، یہ سب ضروری کام ہے، درس قرآن کا ناگزیر حصہ ہے۔ شروع میں ہم سے بے احتیاطی ہوئی، ہم نے بہت اکیڈمک سمجھ کر کے اس کو درس قرآن کو فوکس کیا، تو ہمارے بہت سے ساتھی درس قرآن سے دھیرے دھیرے پھسل گئے۔ پھر ہم نے اس کو ریوائو کیا۔ ایک دوسری چیز جو میں نے محسوس کی کہ لغوی جو تحقیق ہوتی ہے بہت بوجھل ہوتی ہے۔ حل لغات کا ایکسرسائز جو ہے بالکل اکیڈمک ایکسرسائز ہے، عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح اسباب نزول کی بحثیں بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو تاریخیت ہوتی ہے، تاریخ کے پس منظر میں قرآن کریم کا مطالعہ، اس سے بالکل نکال کے باہر کیا جائے۔ معاف کیجیے گا، تدبر قرآن کا سب سے بڑا نقص یہی ہے، سب سے بڑا نقص۔ مولانا تقی امینی مرحوم کہا کرتے تھے کہ تدبر قرآن بہت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ ہر مسئلے پہ تاریخ کا حوالہ، دور رسالت کا حوالہ، صحابہ کرام کا حوالہ، آج کے مسائل سے زیادہ تعارض نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نکال کر کے اصلیت، یعنی ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، جو ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کی روشنی میں قرآن پاک کا درس دیا جائے، اس کی روشنی میں گفتگو کی جائے تو وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک پہلو جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ کسی خاص تفسیر کو اس کے لیے اختیار نہ کیا جائے۔ یہ فرسٹ ایئر کو میں 20 سال سے استاد رہا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ عام طور پر طلبہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا نام آتا ہے سر کسی ایک مخصوص تفسیر کا آپ حوالہ دیں جو آپ کے نزدیک قابل ترجیح ہو۔ گھیر گھار کر کے ہم کو لانا چاہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا تعلق کس مکتب فکر سے۔
اور ایک طالب علم جس نے بہت زیادہ اصرار کیا، میں برابر یہی کہتا رہا کہ کوئی جو آپ کو ترجمہ مل جائے، جو تفسیر مل جائے، آپ اسے پڑھیں۔ مسئلہ تو ہے رجوع الی قرآن، قرآن تک پہنچنا۔ آپ جس ترجمے کو مناسب سمجھیں اسے پڑھیں۔ میری کوئی ترجیحات نہیں ہے، میں کسی بھی تفسیر کا حوالہ نہیں دیتا، اور میں عام طور پر جو بھی تفسیر مل جاتی ہے میں اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی اس درس قرآن کے پروگرام میں کہ مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اسے بھی ہم نے کنسلٹ کیا، اور ابھی پچھلے ہفتے میں نے درس دیا، اس میں پروفیسر محمد طاہر القادری کا ترجمہ ابھی جلدی آیا ہے، میں نے اس سے درس قرآن دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ریاست مانی صاحب عام طور پر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مخصوص تفسیر کا نہ ہو کر کے جو بھی تفسیریں رائے ہیں امت کے مختلف طبقوں کی طرف سے، مختلف بہانوں سے ان کا تذکرہ ہوتا رہے۔ ایک پہلو میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں پر عام طور پر تنقید یا ان کی تنقیص ریئلائزیشن کے نام پر، ادراک کے نام پر، ہر درجہ مزید ایک فیشن بن گیا ہے۔ ادراک، ریئلائز کریں اپنی خامیوں کو، اور اپنی خامیوں کو ریئلائز کرتے کرتے تنقیص پہ اتر آتے ہیں۔ مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں، علماء نے کچھ کیا نہیں، فقہاء نے کچھ کیا نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں بس ہم کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر بڑا مہلک ہے۔ درس قرآن میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو تحسین کے پہلو، جو تبشیر کے پہلو، جن سے مسلمانوں کے انکریجمنٹ ہو، ان کا مورال بلند ہو، صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں، پوری ہسٹری موجود ہے، مسلمانوں نے ایک شاندار تاریخ اور تہذیب کو جنم دیا، دنیا کو بہت کچھ دیا، تو جو مثبت پہلو ہیں، تحسین کے پہلو، ان پر زیادہ زور دیا جائے، اور تنقید اور خامیوں سے درس قرآن میں گریز کیا جائے۔ فائدہ وہ حاصل ہو جاتا ہے تنقید کا۔ اگر ہم تحسین کے پہلو کو لیں تو تنقید کا پہلو خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم صحابہ کرام کے واقعات بیان کر رہے ہوں، قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت، تو لازماً آدمی اپنا احتساب کرتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ مدرس اپنی زبان سے 2 4 10 جملے اس پر اظہار خیال ہی کرے؟ اور میری درخواست یہ ہے کہ درس قرآن جو عوامی درس قرآن ہے، اس کا رنگ واعظانہ رنگ ہونا چاہیے۔ واعظانہ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ علمی اکیڈمک نہ ہو، بلکہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کی ابتدا کریں تو ترتیل اور تجوید کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ، حسن نغمگی کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر تحریر کلاموں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ فلاح اسلام کے جو ادارے ہیں ان میں بھی عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پھر اس کا مطلب بیان کیا جائے، تو اس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سلیکٹڈ جو ریڈنگ ہے قرآن کریم کی، ہر درجہ نقصان دہ اور مہلک۔ سورہ حجرات کا درس دے دیا، سورہ الناس کا درس دے دیا، سورہ فاتحہ کا درس دے دیا، یہ بالکل غلط۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تربیت کے نقطۂ نظر سے کچھ خاص ایشوز قرآن پاک کے جو ہمارے علماء ہیں اور مربین اور مفسرین بیان کرنا چاہتے ہیں، وہی پہلو ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کا پورا مطالعہ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ الناس تک ترتیب وار، ہر سورے کا پورا شروع سے اس کو لیا جائے اور آخر تک پہنچایا جائے، جس میں احکام بھی آئیں، عبادات بھی آئیں، جس میں تربیت بھی آئے، جس میں سیاست بھی ہو، جس میں معیشت بھی ہو، سارا سب کچھ اس میں شامل ہو۔ تو ترتیب وار پورے قرآن کے درس کا اہتمام کیا جائے تو اسلام کو جو مکمل ایک مجموعی تاثر اور ہالسٹک جو اپروچ ہونا چاہیے، وہ اپروچ اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر لوں۔ میرا خیال ہے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ میرے ابا الحاج عبارت حسین خان صاحب نے اصلاً زور دیا تھا اس پر کہ نیا مکان ہم نے بنا لیا، سن 2000 میں ہم شفٹ ہو گئے وہاں۔ ان کا مسلسل اصرار تھا کہ درس قرآن کے عوامی درس قرآن کا پروگرام شروع کیا جائے۔ تو یہ جو کچھ ہم لوگوں نے کیا اس کا اصل سارا جو ہمارے والد صاحب کو ہی جاتا ہے، لیکن مین جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈاکٹر توقیر الفلاحی صاحب ہے، اس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔